اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما وإلیہ المصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ اور یہود و نصارہ نے یہ بات کہی کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ قل، میرے نبی آپ ان سے پوچھئے، فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، تو پھر تمہارا رب تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں عذاب کیوں دیتا رہا؟ بلکہ انتم بشر ممن خلق، اللہ کی مخلوقات میں سے تم بشروں کی طرح بشر، انسانوں کی طرح انسان ہو۔ یغفر لمن یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے، ویعذب من یشاء، اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، زمین و آسمان اور زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے سب کا بادشاہ وہ ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور ہر چیز کا لوٹنا اسی کی طرف ہے۔ گزشتہ آیات میں یہود و نصارہ کے حوالہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری چیزیں ارشاد فرما رہے تھے، ان کی سخت دلی، ان کے وعدوں سے انحراف، اللہ کے نبیوں کے ساتھ دشمنی، دین اسلام کے ساتھ دشمنی۔ یہاں اس آیت کا ذکر کیا، اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دن ڈرایا کہ اللہ سے ڈرو، آخرت کے عذاب سے ڈرو، باز آ جاؤ، عہد شکنی نہ کرو۔ جو کچھ تمہاری تورات نے اور جو کچھ تمہاری انجیل نے عیسائیوں کو کہہ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے ہیں وہ پورے ہو گئے ہیں، مانو میں اللہ کا نبی ہوں اور میری نبوت تمہاری تورات میں بھی موجود ہے، انجیل میں بھی موجود ہے، انحراف نہ کرو۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب دیا، کہنے لگے کہ بات یہ ہے، آپ ہمیں نہ ڈرائیں، ہمیں ڈرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اللہ کے محبوب لوگ ہیں، اللہ ہمیں عذاب نہیں دے گا، اللہ ہم کو عذاب نہیں دے گا کیونکہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ ان کا نظریہ یہ تھا سیدنا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہودیوں کا یہ نظریہ تھا، تو ہم عزیر کے ہیں، وہ ہمارے تھے۔ اور یہ نظریہ بھی ان کی کتابوں میں ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا کہا، تو ہم چونکہ اسرائیلی ہیں، ان کی اولاد سے ہیں، لہذا ہم بھی اللہ کے بیٹے ہیں۔ یا یہ تھا کہ ان کا یہ خیال تھا، کئی جگہوں پر کتابوں میں، گزشتہ کتابوں میں یہ بات ذکر ہوتی رہی کہ جو اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہوتا تھا اس کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا جاتا تھا، یہ اصطلاح چلتی تھی۔ تو اس بنا پہ وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں۔ عیسائیوں کا خیال یہ تھا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو ہمارا نبی اللہ کا بیٹا، تو ہم اس کے ماننے والے، تو ہم بھی اس کے بیٹے ہی ہوئے اور اللہ کے محبوب ہوئے۔ بڑا اللہ کا بیٹا ہے تو اپنے آپ کو بھی ان کی اطاعت کی روشنی میں وہ اللہ کا بیٹا اور محبوب کہتے تھے، لہذا
ان کا نظریہ یہ تھا کہ اللہ کے بیٹے اور محبوب ہونے کی وجہ سے ہمیں عذاب نہیں ہوگا، جبکہ اصول یہ ہے کہ وہاں پر نسب حسب تو چلتا نہیں ہے، وہاں یہ بات نہیں چلتی ہے کہ کون کس کا بیٹا ہے، کس کا تعلق نبی سے ہے، کون نبی کا ہے، کون نبی کا قریبی ہے، یہاں تو عمل سے بات بڑھنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی اسلام میں ہی اپنے سارے رشتہ داروں کو، جس میں چچا بھی تھے، جس میں پھوپھیاں بھی تھیں، جس میں بیٹیاں بھی تھیں، اکٹھا کر کے یہ بات کہی تھی۔ اللہ نے بھی فرمایا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبیوں کو ڈراؤ مجھ سے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اپنے قریبیوں کو، رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ اگر نبی کی رشتہ داری کام آنے والی تھی، جہنم سے بچانے والی تھی، تو اللہ کو کیا ضرورت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہنے کی کہ اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ؟ بلکہ اللہ تو یوں کہتے کہ میرے نبی، آپ کو اپنے رشتہ داروں کے معاملہ میں فکر کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کے رشتہ دار ہیں، کیونکہ آپ کے چچا اور پھوپھیاں ہیں، آپ کی اولاد ہے، لہذا آپ کو ڈرانے کی ضرورت نہیں، ان کو میں جنت میں بھیجوں گا، عذاب نہیں دوں گا۔ فرمایا ڈراؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور سب کو فرما رہے تھے، اے عباس بن عبد المطلب، اپنے عمل کر کے آخرت کو سنوارو، میں تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ اے صفیہ میری پھوپھی، اپنے عمل کے ساتھ ہی کامیابی ہوگی، میں تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ اے فاطمہ بنت محمد، کوئی دنیا میں مال لینا ہے تو مجھ سے لے لو، میں آخرت میں تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ آخرت میں تو جس چیز نے کام آنا ہے وہ انسان کا اپنا ذاتی عمل ہی ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی کسی کا قریبی ہے تو وہ یہ کہے کہ جی بس اب مجھے عمل کی ضرورت نہیں۔ فرمایا میرے ساتھ میرے اللہ نے وعدہ کیا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، آپ کی اولاد، آپ کا حسب نسب دنیا کے سارے حسبوں سے عالی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب سب نسبوں کا سردار ہے، آپ کے نسب جیسا نسب نہیں، اور قیامت والے دن آپ کا نسب ایک واحد نسب ایسا ہے جو کام آئے گا، اور کوئی نسب کام نہیں آئے گا، لیکن آپ کا نسب کام آئے گا۔ لیکن یاد رکھیں، اتنا کام بھی نہیں کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں اب مسلمان ہی نہ ہوں، میں اللہ کی وحدانیت پر ہی ایمان نہ لاؤں، میں رسالت پر ہی ایمان نہ لاؤں تو بھی کام آئے گا، نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ آپ کے اولاد اور آپ کے نسب والوں میں سے جو میری وحدانیت پر اور آپ کی رسالت پر ایمان لائے گا تو میں اس کو ضرور جنت میں داخل کروں گا۔ عمل کی کمزوری رہ بھی گئی کسی درجے میں تو میرے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ داخل تو کرے گا، لیکن شرط تو یہی ہے کہ اولاً عقائد اور تقوی کی کڑی میں پورے اتریں، ایمان درست ہو، تقوی کو اپنائیں اور جرائم کا ارتکاب نہ کریں۔ بلکہ آپ نے ایک حدیث میں 6 آدمیوں پہ لعنت کی، ان 6 آدمیوں میں سے ایک آدمی وہ بھی ہے۔ فرمایا میری اولاد میں سے وہ آدمی، میرے خاندان کا وہ آدمی، میری اولاد سے وہ آدمی جس کو سید کہتے ہیں، ظاہر ہے جو رسول اللہ کی اولاد سے ہے تو سید ہی کہیں گے۔ فرمایا وہ آدمی جو میری فرما برداری سے منحرف ہو، اس پر بھی لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو اس لیے حسب نسب کا کام آنا یہ تابع ہے ایمان و عمل کے۔ ایمان و عمل ہے تو قیامت والے دن حسب کسی درجہ میں کام آ سکتا ہے کہ تھوڑی بہت کمیاں اگر رہ گئیں اور تھوڑی بہت فرق رہ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کرے گا کہ چھوٹوں کو بڑوں کے ساتھ جنت میں اکٹھا کر دے گا۔ لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک آدمی ایمان اور عمل کی زندگی میں گزار رہا اور دوسرا کفر میں ڈوبا ہوا اور شرک میں ڈوبا ہوا، اور وہ یہ کہے کہ میں صرف اس وجہ سے اپنے بڑوں کے ساتھ جنت میں چلا جاؤں گا کیونکہ وہ بڑے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب تھے۔ وہ اللہ کے محبوب تھے تو اس کا فائدہ ان کو ہوگا، تجھے فائدہ تب ہوگا جو تو خود اب اللہ کا محبوب بنے۔ تو اس نظریے کی نفی کر دی اور فرمایا کہ اچھا تم اگر اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہو، اے یہودیوں اور اے نصرانیوں،
تو پھر بتاؤ نا کہ اللہ تمہیں عذاب کیوں دیتا رہا ہے؟ کسی کو بندر بنا دیا، کسی کو خنزیر بنا دیا، وہ تم ہی تو تھے۔ اگر اللہ کے محبوب اور بیٹے ہو تو پھر تمہیں یہ عذاب کیوں دیے؟ جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمہارا دعویٰ غلط ہے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ پہلا تو یہ دعویٰ ہی غلط ہے، پھر اس بنا پر تم کہتے ہو کہ بخشش ہو جائے گی، یہ دعویٰ بھی غلط ہے۔ تمہیں عذاب ملے ہیں اور تمہیں آخرت میں بھی عذاب ملیں گے، تمہارا یہ عقیدہ بھی ہے۔ تم انسان ہو، میرے جو مخلوقات میں نے بشر کو پیدا کیا ہے، تو ان بشروں میں سے تم بشر ہو، اور میرا قانون یہ ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں عذاب دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بخش دیتا ہوں۔ اس لیے یہ دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم چما دیگر نیز، ہم باقی سب سے مستثنیٰ ہیں۔ میں زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کا مالک ہوں، میں جیسے چاہوں کروں، کوئی مجھے مجبور نہیں کر سکتا یہ بات کہہ کہ جی میں اللہ کا پیارا ہوں لہذا اللہ پابند ہے کہ وہ مجھے عذاب نہ دے۔ میں جب چاہوں جس کو چاہوں عذاب دے سکتا ہوں۔